اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے اور یہیں سے المنزل الخامس پانچویں منزل قرآن کریم کی شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں، یہاں سے پانچویں منزل شروع ہو رہی ہے، المنزل الخامس۔ سورۃ الشعراء کی کل 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں، اور مکی صورتوں میں سب سے زیادہ آیتیں اسی سورہ مبارک کی ہیں، سورۃ الشعراء کی۔ اس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے رکوع اس میں 11 ہیں، آیات کی تعداد زیادہ ہے 227۔ اتنی آیات مکی صورتوں میں کسی صورت میں نہیں ہے، 227۔ اور ویسے بڑی صورت سورۃ الاعراف ہے مکی صورتوں میں، اس کے رکوع زیادہ ہیں لیکن آیات کی تعداد سورۃ الشعراء سے کم ہے، اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ طاسم میم، جس طرح عرض کیا گیا تھا کہ وہ صورتیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آتا ہے، دعا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات، جس طرح طٰہٰ اس میں بھی آپ کا ذکر ہے، اسی طرح یہ سورۃ الشعراء۔ الشعراء جمع ہے شاعر کی۔ اس سورہ مبارک کے آخر میں شعراء کے متعلق بیان ہے کہ کس طرح وہ گمراہی پھیلاتے ہیں اپنے شاعروں کے ذریعے سے۔ الشعراء شاعر لوگ، جس طرح سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے 5 نبیوں کا بیان، یہاں بھی اس سے ملتی جلتی ترتیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب صالح، حضرت شعیب، انہی اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن واضح کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے، باخع آپ کھو دیں گے، نفسک اپنی جان، الا یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لا رہے۔ نبی علیہ السلام کو کس قدر صدمہ ہے اس بات کا، اس صدمے میں آپ اپنی جان ہی کھو رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہی کیفیت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی
اور آپ کو بھی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس پر اپنی کیفیت یہ بنا لیں باخع النفس کا، اور اس بات کا غم، رنج اور فکر کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے، اور اس بات کے لیے اسی کیفیت میں اور پوری کوشش میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس بات پر کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پہ لگانا ہے، یہی کیفیت باخع النفس کا۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے آیہ، نشانی، ایسی نشانی جس کو وہ طلب کرتے ہیں، جس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نشانیاں اتاری اور معجزات، اور سب سے بڑا معجزہ خود قرآن پاک ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر آیتن سے مراد وہ نشانی، وہ معجزہ جو وہ کفار طلب کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم وہ چاہیں نشانی تو اتار دیں، فدلت، پس ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا خاضعین، اس نشانی کے سامنے نیچے ہونے والی، خاضعین، جھکنے والی۔ اگر وہ نشانی نازل کر دیں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں۔ اصل جو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے، اور نشانی اور معجزہ اللہ تعالیٰ جو چاہے نازل فرمائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کے محکوم ہے، جو لوگ کہیں وہ نشانی اتاریں، ایسا نہیں ہے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، کوئی نئی نصیحت، محدث، نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت باخع النفس کا والی بعض اپنے بندوں کو نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ آپ کی جماعت میں بھی ایسے ساتھی ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے، اور یہ کیفیت بنانے کی پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن ان کفار کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی نئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا، بلا شبہ وہ جھٹلا چکے، فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، پس قریب آئیں گی ان کے پاس انباء، خبریں، یہ جمع ہے نبا، ان کی بڑی خبر، خبریں آئیں گی، ما كانوا به یستہزئون، اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کا، آخرت کا، عذاب کا آ جائے گا۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، اولم يروا، کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کی، کم انبتنا، کتنی ہی ہم نے اگائی، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج، ہر قسم سے، ہر قسم سے، زوج قسم، کریم عمدہ چیزیں، ہر قسم کی عمدہ چیزیں۔ یہ دیکھنا اور غور کرنا
ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ ایمان والے دیکھتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور کفر والے بغیر کسی غور و فکر کے دیکھ لیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں تمام بھائیوں کو، اولم یروا الی الارض، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو دعوت دی ہے، آپ جب درس کے بعد باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھیں، کم انبتنا، کتنا ہی ہم نے اگایا، فیہا، اس زمین میں، من کل زوجن، ہر قسم سے کریم عمدہ چیزیں۔ دیکھیں کس طرح نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، دن رات کا، زمین آسمان کا۔ آج سب بھائیوں نے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے پورے تدبر کے ساتھ اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے، زمین میں اور آسمان میں بڑی نشانی ہے، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار بہت زیادہ غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ عام طور پر جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، سنیں گے، تو یہ صفت آئے گی اللہ پاک کی، العزیز الحکیم۔ اکثر صورتوں میں اور آیات میں عزیز کے ساتھ اللہ پاک کی صفت آتی ہے حکیم، یہاں پر آئی ہے الرحیم۔ عام اسلوب سے ہٹ کر اس میں بھی ایک خاص بات بتائی گئی ہے کہ عزیز غالب ہے، جو منکر ہیں ان پر ہلاکت نازل فرما دے اور ان کو غرق کر دے، اس پر غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحیم، نہایت مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندوں کو مہلت دی جائے، ڈھیل دے دی جائے۔ غالب تو ہے، ان کو ہلاک کر دے، لیکن اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ تو عام اسلوب سے ہٹ کر، اور یہ آیت کریمہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آیت کریمہ بار بار اکثر رکوعات کے اختتام پر اسی طریقے سے آئے گی۔ دوسرا رکوع سورۃ الشعراء کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اختصار کے ساتھ، جس طرح سورۃ الاعراف میں، سورۃ القصص میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں، ان کو دعوت دو تقویٰ کی۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کر دیں گے۔ یہ واقعات تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ اور اسی طرح سورۃ القصص میں، یہاں اختصار کے ساتھ۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، سینہ تنگ پڑتا ہے کہ اتنے بڑے دربار میں جا کر کیسے بات کروں گا۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان، میری زبان نہیں چلتی، اتنا زیادہ فصیح اللسان میرا بھائی ہے حضرت ہارون، ان کے بارے میں فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کی طرف پیغام بھیج، یا اللہ ہارون کو رسول بنا دے، نبی بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ احسن انداز سے بات کر سکتے ہیں، اچھے انداز سے۔ عزیز بھائیوں، یہ بات کرنا بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن بندوں کو بخشا ہے اور نوازا ہے، ایک لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب عوامی خطیب ہیں، عوامی،
تو اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی ہے اور بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، بات بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جس کا یہ لقب ہے عوامی خطیب ہے، اللہ پاک کی اس پر خاص برکت اور رحمت ہے۔ ہماری تمہاری بات کوئی نہیں سنتا اور ان کی بات ہزاروں لوگ سن لیتے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ، اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور عزت زیادہ ہے حضرت ہارون سے، لیکن فرمایا کہ ان کو رسول بناؤ، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے، بات اچھی کر سکتے ہیں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کے لیے میرے اوپر گناہ بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مجھ سے ایک انسان قتل ہو گیا تھا۔ مختصر واقعہ اس طرح ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اس قبطی کو گھونسا دے مارا، اور اتنے سے انسان مرتا تو نہیں ہے لیکن وہ مر گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا گناہ کیا ہے، آپ بھی اس بات سے ڈر گئے اور کہا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں نے کچھ جان بوجھ کر تو نہیں بندہ مارا، لیکن بندہ تو بہرحال مر گیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، فرمایا اللہ پاک نے کلا، ہرگز نہیں۔ جس طرح عرض کیا کہ کلا کا جو لفظ ہے آخری 15 پاروں میں آتا ہے، پہلے 15 پاروں میں نہیں آتا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں وہ کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ تم دونوں جاؤ ہماری آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ۔ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، ہم تمہاری بات کو سن رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تم دعوت پیش کرو۔ تو معیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ۔ معیت عامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن ایک ہے اللہ پاک کی خاص الخاص نصرت، وہ ہے معیت خاصہ جو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس۔ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم دونوں کہو بے شک ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، دعوت توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی، اور یہ دعوت ہے آزادی کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان آزاد ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کر دے، تو یہ بھی آزادی کی دعوت ہے۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جو تمہاری قوم نے، مصری اور قبطی لوگوں نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کرو۔ آزادی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اس کو آزاد کرو، تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، کہا اس فرعون نے، وہ فرعون جن کے گھر آپ نے پرورش پائی تھی وہ تو مر چکا تھا، اب اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، کیا نہیں ہم نے تمہیں پالا، نربک فینا، ہم اپنے اندر ولیدا، اس حال میں کہ تو بچہ تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو ٹھہرا رہا ہم میں، من عمرک سنین، اپنی عمر سے کئی سال تو ہمارے گھر میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
اور تو نے کیا اپنا وہ فعل جو تو نے کیا، وہ جو تو نے بندہ ہی مار دیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے نہ شکروں سے ہمارے گھر سے کھاتا رہا، ہمارا ہی نمک کھاتا رہا اور ہماری قوم کا ہی بندہ مار دیا، بڑا نہ شکرہ ہے تو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نہ شکروں سے ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہا ہاں فَعَلْتُهَا، میں نے کیا ہے اس گناہ کو، اذن اس وقت، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس حال میں کہ میں خطا کاروں سے تھا۔ ضالین، ضلع کا ایک معنی ہوتا ہے گمراہ، یہاں وہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے خطا کار، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ من الضالین، تو عام جو آدمی بصیرت نہیں رکھتا، علم سے ناواقف ہے، وہ یہاں ترجمہ کرنے میں خطا کر جاتا ہے۔ اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا، وہاں بھی ضالا کا معنی وہ نہیں کرنا جو عام لوگ کرتے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں من الضالین خطا کاروں سے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس عطا کیا مجھے میرے رب نے حکمت، حکم، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنایا مجھ کو رسولوں سے، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ کوئی احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو مجھ پر جتلا رہا ہے، أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تو نے احسان جتایا نا، الم نربک فینا ولیدا، کہ تو ہمارے گھر میں رہا، ہم تیری پرورش کرتے رہے، ولیدہ تو بچہ تھا، تو فرمایا یہ کوئی نعمت نہیں، یہ کوئی احسان نہیں تمہارا، یہ بھی ظلم کا ایک حصہ ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس سلسلے میں میری امی جان نے ڈرتے ہوئے مجھے صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، پھر ادھر چلتے چلتے تمہارے محلات میں پہنچ گیا، تو یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا، یہ تیرا کوئی احسان نہیں، یہ بھی ظلم کا ہی ایک حصہ ہے، تم تو قتل کر رہے تھے، اس وجہ سے میری امی جان کو خوف پیدا ہوا اور یہ سارا سلسلہ ہو گیا کہ میں تمہارے گھر میں پہنچ گیا، یہ تمہارا احسان نہیں، ظلم کا ہی ایک حصہ ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، ذرا غور تو کر، فرعون سے کہا تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم کی داستان ہے اور اسی کا یہ ایک حصہ ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ تیرا کوئی احسان ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا ظلم تھا۔ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے رب العالمین کیا ہے؟ اب وہ عجیب سوال کرنے لگا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ یہاں آپ نے بڑا نرم لفظ استعمال کیا، قال لمن حولہ الا تستمعون، کہا فرعون نے
ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ اوے دیکھو، مجھے رب چھوڑ کے کسی اور کو رب کہہ رہا ہے۔ مجلس والوں کہا دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور تم اس کی بات پہ توجہ کرو۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تنقید کر رہا ہے، آپ اپنے رب کی صفتیں بیان کرتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ کہا ہاں تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا اس فرعون نے بے شک تمہارا رسول الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، دیوانہ ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اب بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ غصے میں آ گیا، جس طرح صاحب اقتدار لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا اقتدار ہے، ہماری کرسی ہے، تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ قال رب المشرق والمغرب، قربان جائیں وہ اپنی بےہودہ گفتگو اور آپ اپنے رب کا تعارف تسلسل کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ کہا مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا۔ کہا مشرق اور مغرب کا رب ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اس سے آگے سارا سلسلہ۔ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پہلے آپ نے بڑی نرمی سے فرمایا اگر تم یقین کرتے ہو، اب فرمایا تمہیں عقل ہے کوئی؟ مشرق اور مغرب کا رب کون ہے؟ ذرا سخت لہجے کے ساتھ۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، کہا اس فرعون نے اگر تو پکڑے گا معبود میرے علاوہ، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا اور تو قید میں چلا جائے گا، تیری آزادی ختم ہو جائے گی۔ المسجونین، قید کیے ہوئے، السجن، قید، سجن۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور اگر میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین، واضح چیز، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ، نشانی لے کر آؤں، پھر بھی تو ایمان نہیں لائے گا اور مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ قالا، کہا اس فرعون نے، فأت بہ ان کنت من الصادقین، لے آ اگر تو سچوں سے ہے، لا وہ نشانی دکھا جو تیرے پاس ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس ڈالا اپنی لاٹھی کو تو اچانک وہ اژدہا، ثعبان اژدہا، بڑا سانپ، مبین، واضح، یہ ایک نشانی ہے جو یہاں دکھلائی گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ نکالا، نزع نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ بیضاء، سفید ہے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے چمکدار، چمکدار ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دوسری نشانی ہے جو دکھائی گئی، اور اس سے اگلا رکوع وہ بھی اسی عنوان پر ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ آپ یہاں دو باتوں پر خاص الخاص توجہ فرمائیں۔ ایک تو باخع النفس کا، شاید آپ اپنی جان کو ہی کھو رہے ہیں، ایمان نہیں لوگ لا رہے، تو آپ سب بھائی یہ کیفیت بنا لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے میں مجھے کتنی فکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی۔ اور دوسرا
جناب موسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ رب العزت کا، وہ کیسے غلط باتیں کرتا ہے فرعون، آپ تسلسل کے ساتھ 1 2 3 4 اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑی محبت سے اور بڑے انداز کے ساتھ مسلسل لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔